السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92 اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان۔ ناظرین، اس وقت ہم لیڈی ایچیسن ہاسپٹل میں موجود ہیں جہاں پہ کچھ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا احتجاج کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں۔ ان کی 20 سالہ بیگم جو اس ہاسپٹل میں موجود تھی، گائنی آپریٹ میں موجود تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، گائنی آپریٹ میں ایک میل ڈاکٹر کا کیا کام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو جو تسلیاں دیں، ڈاکٹرز نے ان کو یہ تسلیاں دیں کہ بھائی آپ کی بیگم جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کو خون کی بوتلیں لگیں گی، 20 سے 25 بوتلیں خون کی لگیں گی، ان کے لیے خون کا انتظام کریں۔ اس بھائی نے نہ جانے کیسے کس طرح کر کے خون کا انتظام کیا۔ خون کا انتظام کرنے کے بعد جب یہ ہاسپٹل میں پہنچے، انہوں نے خون دیا۔ اس کے بعد ان کو دوبارہ کہا گیا کہ خون کا انتظام کریں۔ جب انہوں نے دوبارہ خون کا انتظام کیا، ایک آپریٹ کے بعد دوسرا ڈاکٹر نے پھر ان سے کہا کہ آپ کی بیگم کا دوسرا آپریٹ ہوگا۔ جب دوسرے آپریٹ کا ان کو کہا گیا، انہوں نے اس کے لیے بھی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، تیسرا آپریٹ کرنے کے لیے جب ڈاکٹرز نے ان کو کہا، یہ اس کے لیے بھی حامی انہوں نے بھر لی۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو ڈاکٹرز نے یہ تسلیاں دیں کہ ان کی بیگم بالکل ٹھیک ہے، اور ڈاکٹرز ان کو یہ بھی کہتے رہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ڈاکٹرز اپنی پوری کارروائی پوری کر چکے، اپنے معاملات جو تھے ان کو ناقص طریقے سے، اپنی ناقص کارکردگی جو تھی ایک پیشنٹ کے اوپر آزما چکے، جب ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے اس بھائی کو بلا کر کہا کہ آپ ان کو میو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں، یہاں سے آپ ان کو موو کر دیں۔ یہ سارا معاملہ کیا تھا، اس معاملے کے پیچھے حقائق کیا تھے، یہ ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ یار یہ کیا معاملہ ہوگا، مجھے ساری ڈیٹیل بتائیں۔ میں یہاں پہ آ رہا تھا تقریباً 6 منتھ سے، تو جب میرا 36 ویک ہوئے ہیں 9 منتھ، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارا نارمل ہے یا آپریشن ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ زیادہ تر ہم نارمل ہی کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کا فیملی کیس ہے کہ ان کے سب کے آپریشن ہی ہوتے رہے ہیں، لیکن آپ اس بارے میں ہمارے ساتھ کوئی ڈسکس کریں، لڑکی کو کوئی لیبر پین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ 36ویں ویک کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آئے 38ویں ویک کو۔ 38ویں ویک کو آتے تھے، سسٹر صرف چیک کرتی تھی، ڈاکٹر صحیح طرح سے چیک نہیں کرتا تھا، ہمیں واپس بھیج دیا جاتا۔ لیڈی ڈاکٹر ٹھیک چیک کرتی تھی، جو میل ڈاکٹر تھا وہ صحیح طریقے سے چیک نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ آئے 40ویں ویک میں۔ 40ویں ویک میں آئے، انہوں نے کہا جی ابھی 2 ہفتے بعد آنا ہے۔ 2 ہفتے بعد کی بجائے ہم لوگ آئے 41ویں ہفتے کی 5 دن 41ویں ہفتے کو، جو 10ویں مہینے سے بھی اوپر بنتا ہے۔ اور ان کو پتہ تھا کہ بچے نے ایک دفعہ پوٹی کر دی ہوئی ہے اس میں 9ویں منتھ میں، ان کو پتہ تھا۔ اور جب ہم لوگ 10ویں منتھ تک یہ جان کے لے کے گئے، تب بھی آخر ٹائم تک بچے نے ایک دفعہ پوٹی پھر کر دی تھی، دوسری دفعہ وہ ہمارے ڈاکٹروں نے سب ٹھیک کر دیا۔ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ بچہ پکڑے، پیشنٹ ٹھیک ہے۔ ہم بچہ پکڑ کے باہر آ گئے ہیں، اس کے بعد ہمارے پیشنٹ کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، کیسا ہے۔ ہم بچے کے کپڑے لینے گئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پیچھے سے فون کیا، آپ 9 بوتلیں خون کی ارینج کریں، آپ کی جو وائف ہے اس کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ پھر واپس آئے ہیں جلدی میں، تب تک نہ انہوں نے ہمیں آپریشن وہ دکھایا مریض صحیح۔ جب اس کو لے کے گئے ہیں 7 بجے دوبارہ آپریشن تھیٹر میں، ہم لوگ آ گئے ہوئے تھے ادھر، انہوں نے کہا جی اس کی سیریس حالت ہے، بہت زیادہ سیریس ہے، 7 بوتلیں 9 بوتلیں خون کی ارینج کر لیں۔ ہم نے کہیں سے بھی کر کے کسی سے بھی خون ارینج کیا۔ 7 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک ڈاکٹر عثمان ہمیں تسلیاں دیتا رہا کہ آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہے، ایسے ہے، ٹھیک ہے، اب ہوش میں ہے، وہ باتیں کر رہا ہے۔ اسی ٹائم دوسرے ڈاکٹرز آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا جو پیشنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ 7 سے تقریباً 12:30 تک جونیئر ڈاکٹر سے یہ بچے دانی جو ہے اس میں سے بلڈ آنا شروع ہوا تھا۔ جونیئر ڈاکٹر سے کبھی یہ سلوا دیتے تھے، کبھی کھلوا دیتے تھے، اپنی جتنی ٹیکنیکیں یہ کر چکے تھے نا، تو بلڈ بہت انہوں نے ضائع کیا، نئے لگاتے رہے، بلڈ ضائع کرتے رہے، نئے لگاتے رہے، بلڈ بینک سے منگواتے رہے بوتلیں، کچھ ہم سے منگوائیں۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی ان کے ساتھ سختی کی، تو انہوں نے ہمیں مریض دیا۔ مریض اس ٹائم صحیح کنڈیشن میں نہیں تھا، بچے دانی تک انہوں نے نکال دی تھی اینڈ تک۔ اور ان کی جو ایسوسیٹ پروفیسر ہے وہ 11:15 بجے آئی ہے، جو کہ آپریشن 7 بجے کا شروع ہے۔ 11:15 بجے وہ آ کے ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کی بچے کی، آپ کی ماں کو بچانا ہے، یا بچے کو آپ ماں کو بچانا چاہتے ہیں یا بچے دانی کو، تو اس لیے ہمیں بچے دانی کاٹنی پڑے گی۔ 2-3 دفعہ میرے سے بلائنڈ پیپر پر فنگر پرنٹ بھی لیے گئے، جلدی میں بالکل خالی پیپر کے اوپر آپ سے سٹیمپ لیے گئے اور آپ کے سگنیچر کروائے گئے۔ کہتے تھے کہ ڈاکٹر لکھ دیں گے، آپ اس پہ جلدی سے سگنیچر کر دیں۔
अच्छा, मजबूरी की हालत में कि जल्दी जल्दी सिग्नेचर कर। जब 12:30 हो गए, हमें यही था पता नहीं हमारा मरीज़ ज़िंदा भी है या नहीं। 12:30 जब हुए तो हमने इनके साथ थोड़ी सी सख्ती करना शुरू की कि हमारा जो है ना मरीज़, वो हमें दिखाएं लाजमी ज़िंदा भी है या नहीं ज़िंदा। ये जुनैद भाई हैं और इनके साथ इनके मामू मौजूद हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे 7 दिनों से मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या बताते हैं। कल ये हुआ था कि तकरीबन 5 बजे के करीब ऑपरेट हुआ फर्स्ट, तो इन्होंने बेबी हमें दिया, कह रहे हैं भाई सही है। तो हम यहीं पर बैठे हुए थे कॉर्नर पे, तो 5:30 बजे के दरमियान फिर हमारी जो अटेंडेंट अंदर थी वो आई है। वो कह रही है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, 7 से 9 बोतलों का बंदोबस्त करके रखें, हमने दोबारा ऑपरेट करना है। तो हमें पता लगा तो हम एकदम परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो वो कह रहे हैं इनकी इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो हमें इसलिए ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है आप करें। नाज़रीन, इसको हम डॉक्टरों की नाअहली कहेंगे या जो भी कहेंगे, नाज़रीन इसका फैसला तो आप करेंगे। डॉक्टर जो हैं ये इंसानियत के मसीहा होते हैं। लोग इनके पास अपने बीमार जो लेके आते हैं, इनको सेहत याब करने के लिए लेके आते हैं, इनको अपना मसीहा जानकर लेके आते हैं। लेकिन यही डॉक्टर जो हैं गफलत और नाअहली के बाहिस जो है, जिस तरह ये इस भाई के साथ हुआ, इसकी 20 साला बेगम जो है वो इस वक्त म्यू हॉस्पिटल में मौत की कशमकश में है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। नाज़रीन, जब हम DMS के पास गए, उनसे बात करना चाहिए तो DMS ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजे को ताले लगा दिए, हमें अंदर जाने से मना कर दिया गया। कुछ देर बाद यहाँ पे SHO ग्वाल मंडी अकमल साहब मौजूद थे मौके पे। जब अकमल साहब आए, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी टाल मटोल करते हुए ये कह के बात को ख़त्म कर दिया कि जो करेगा MS करेगा, पुलिस जो है इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। मैं हूँ ना, तो मुझे किसी केस का इल्म है। 15 के कॉल हम भी इधर आए हैं, ठीक है ना। ये हॉस्पिटल का मैटर है, उनसे MS से बात करें। नाज़रीन, इसका फैसला आपने करना है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपके मुल्क पाकिस्तान में ये गरीब आवाम का हकदार कौन है? इस गरीब आवाम को इनका हक कौन देगा? देखने की बात यह है कि इमरान खान साहब क्या इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मीडिया 92 के साथ उस्मान खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मीडिया 92। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।